استاد علی کا جی سر سود کے خلاف تنقید تو ہر جگہ ہوتی ہے اور کافی لوگ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سود برا ہے تو اس کے خلاف ہمیں کوئی اور نظام لا دو. سر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بینگ اسٹوڈنٹ ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم سود سے بچیں بلکہ سود کے خلاف ایک مہم چلائیں, اور بعد میں بینگ ایک پروفیشنل یا بعد میں اچھا انسان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم سود سے خود بھی بچیں اور باقی. میرے عزیز جب لوگ بعض باری باتیں پہلے شروع کر دیتے ہیں نا تو کچھ نتیجہ نہیں نکلتا سوائے پریشانی کی. سود کے بارے میں یہ کہ سود حرام ہے, سود حرام. بھائی جب ساری دنیا کا نظام سود پر چلا, غلبہ کفر کا, دعا ہونے لگی, ساری دنیا پر کفر کا غلبہ ہے, باطل نظام ہے, کاروبار ساری دنیا کا سود پر چل رہا. ہم جزیرے میں کسی میں رہتے ہیں کہ اب سود ختم کر دیں, دوسرے ملکوں سے لین دین. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا نمونہ کیا ہے. سود چل رہا تھا, قرآن مکے سے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہے ناجائز ہے, غلط ہے, سر روکا نہیں, چلتا. حتیٰ کہ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس جو تھے وہ سودی کاروبار کرتے رہے, بہت سود تھا ان کا, سیٹھ تھے آدمی. جب وفات سے کچھ مہینے پہلے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا, بالکل وفات کا وقت سر پر آ گیا, اس وقت کہا کہ آج میں سود ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا ختم کر. ایک سیٹ اپ چل رہا ہے, وہ آپ کی باتوں سے ختم ہو جائے گا. پہلے غلبہ حاصل کرو کہ پوری دنیا کا ہولڈ جیسے امریکہ اور روس کے ہمارے پاس آ جائے, ہم اتنی طاقت پکڑ جائیں کہ کافروں کو بھی سود چھوڑنا پڑے, پھر ہو سکتی بات. جب حضور نے اتنا غلبہ حاصل کر لیا, پھر وفد نجران آیا. جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں, تو آپ نے کہا سود بند ہے. عیسائی تھے, تمہاری ریاست میں بھی نہیں ہوگا, اور اگر تم سود لو دے گے میں پولیس ایکشن کروں گا, میری فوج چڑھائی کرے. بھئی جب تک یہ قابو نہیں آپ پاتے, ساری دنیا سے چھڑائے, آپ یک طرفہ کیسے چھوڑ سکیں؟ یہ مسئلہ کوئی مولوی نہ کرے. پہلے ایمان پیدا کرو, آخرت پر یقین پیدا کرو. جو تمہارے کرنے کی نیکیاں نا, کہ آپس میں محبت کرو, مسلمان ایک دوسرے کی خبر لیں, ان کو کر لو جو کر سکتے ہو. یہ مرحلے آ جائیں گے بعد میں جب ہم غالب ہوں گے, پوری دنیا پر ہمارا کنٹرول ہوگا, اپنی مرضی سے ہم دنیا کو چلائیں گے, پھر خود ہی نہیں چھوڑیں گے, ان سے بھی چھڑوا لیں گے. اب جو صدیقی صاحب نے کہا کہ بیوہ عورت نے اور یہ پینشنر ہے, یہ کسی کو اگر دے دیں پیسے کا کاروبار کرو, بس انا للہ پڑھ لے, نہیں ملے گی, کھا جائیں گے سارے. ہو رہا ہے ایسا. اور اگر بینکوں کو دیتے ہیں تو سود حرام ہے. میں کہتا ہوں یہ جو نکال دیا انہوں نے بہبود کا, بہت اچھا. وہ سود نہ کہے, کفالت کہے کہ یہ بوڑھے اور بیواں جو ہیں ان کی سرپرستی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, اور حکومت ایجنٹ ہے. یہ حکومت کا کام ہے ایجنسی کا کہ وہ لوگوں سے لے کر ان عورتوں اور بوڑھوں کو دے. یہ قرآن نے حق ان کا مقرر کیا, اس لیے وہ سود سمجھ کر نہ لے, لعنت بھیجے اس پر, کہ ہم اپنا حق لے رہے ہیں, ہمیں کوئی نہیں پوچھتا, ہمیں سے سوسائٹی لے نہ حق. بالکل ان کے لیے حلال ہے. صرف بوڑھے اور یہ بیوائیں جو ہیں ایسے جو ہے نا, ان کا سرمایہ اسی شکل میں محفوظ رہ دیں. کوئی سود نہیں ہے. وہ جو سود کہتے ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں. وہ کفالت کہیں کہ ان لوگوں کی کفالت مسلمان سوسائٹی کا کام ہے. اس طریقہ سے ہم اس کو سر انجام دے رہے ہیں. جو یہ موٹے تازے ہیں نا, اربوں لیتے ہیں اور ہڑپ کر جاتے ہیں, ان کی کوئی خبر لے, اللہ کرے اب یہ NRO ختم اور یہ عدالت ہی کامیاب ہو جائے, یہ کسی طرح پکڑے جائیں نا اور سرمایہ ملک میں آ جائے, تو شاید ہم کر دوں گے نا. تو کرنے کے کام بچہ جو ہم کر سکتے ہیں نا, ان کی بات کرنی چاہیے. خیالی پڑاؤ میں کہہ دوں سود حرام ہے, اس سے ہو جائے گا حرام. سننے والے بیچارے پریشان ہوں گے کہ اب مولوی صاحب پیسے پھر کہاں لگائیں. تو جو نہیں نہ کر سکتے, رسول اللہ نے, میں نے کہا